درس کربلا ایک بڑا مشہور موضوع ہے جس پر بڑا کثرت سے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہم پوری زندگی بہت سی باتیں سنتے ہیں، اچھی سے اچھی باتیں، ایک سے بڑھ کے ایک بات سنتے ہیں، لیکن اس پر ضرور غور کریں کہ ان میں وہ کون سی بات ہے جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، وہ کون سا درس ہے جس پہ ہم نے عمل کیا، وہ کون سا سبق ہے جو ہماری زندگی اور ہمارے کردار کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر ساری زندگی ہم درس سنیں بھی، بیان بھی کریں، لیکن ہمارے وجود پہ اس کے آثار نظر نہ آئیں، ہمارے کردار کے اندر اس سے روشنی نظر نہ آئے، تو یہ شاید اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں رہتا۔ میدان کربلا میں جو ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس وقت جو اپنا کردار ظاہر کیا، دکھایا اور پیش کیا ہے، اس میں چند ایک چیزیں بڑی واضح اور بڑی نمایاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں ایک آرام دہ، ایک پرسکون زندگی بسر فرما رہے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طویل دور حکومت گزرا، 20 سال دور حکومت گزرا۔ آپ اس میں بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتے رہے، عبادت میں، ریاضت میں، نماز میں، تلاوت میں، مخلوق خدا پر شفقت میں، ان کی اصلاح میں، ان کی فلاح میں اور بندگی کے کاموں میں لگے رہے۔ 20 سال کے اس پورے عرصے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جو اقدام انہونا ہو، جو اس روٹین سے ہٹ کے ہو، جس سے ملک کے اندر ایک بہت وہ بڑی ہلچل مچ جائے، ایسا نہیں کیا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے اور وہاں سے پھر چلتے ہوئے مختلف مقامات پر قیام کرتے کربلا کے اس میدان میں آ گئے کہ جہاں پر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے، اپنی جان قربان کر دی۔ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یزید تخت سلطنت پر متمکن ہو گیا تھا، یزید حکمران بن گیا تھا۔ وہ حکمران ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بیت المال میں خیانت کرنے والا تھا، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے والا تھا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ وہ ملک اور وہ سلطنت کہ جو خلفائے راشدین اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتی ہوئی آئی تھی، جہاں غالب اسلام کی تعلیمات تھی، جہاں غالب صورت تقوی کی اور خوف خدا کی تھی، یزید نے آ کے اسلامی سلطنت کے اس اسلامی شکل و صورت کو بدلنا شروع کر دیا، وہاں پر فسق و فجور کو رواج دینا شروع کر دیا۔ اور جب اتنے بڑے پیمانے پر اسلامی سلطنت کے اندر یہ بھونچال اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور فتنہ و فساد کی اس آندھی کو بجھانے کے لیے اور فسق و فجور کی ان غلاظتوں کو ختم کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رخصت پر نہیں گئے، عزیمت کے راستے پر کھڑے ہو گئے، مقابلے کے راستے پر کھڑے ہو گئے، اور اس راستے پر کھڑے ہو کر آپ نے قربانی دی۔ تو سب سے پہلا جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں فسق و فجور، گناہوں کی کثرت، محرمات کی کثرت، حرام کاموں کا غلبہ ہوتا جائے، جب ملک کے اندر اس طریقے سے بے دینی پھیلنا شروع ہو جائے، تو اس وقت خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا بلکہ اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، جس بے دینی اور بے عملی اور بد عملی اور فسق و فجور اور بدکاری اور شراب نوشی اور اس طرح کے امور کے خاتمے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، اسی کو ملک کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر یاد حسین کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر امام حسین کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلا درس۔ دوسری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب پہنچ گئے
اور وہاں پر آپ ان دشمنوں کے سامنے مد مقابل افراد کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ پورا واقعہ کربلا سن لیں، پڑھ لیں، جو مرضی اس کو کر لیں. اس پورے انسیڈنٹ میں، پورے واقعے کے اندر آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک لفظ بھی بے صبری کا نہیں ملے گا، شکوہ و شکایت کا نہیں ملے گا، خدا کی بارگاہ میں یوں شکایت کا نہیں ملے گا کہ مولا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. نہیں، اول سے آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے، استقامت دکھائی، بلند حوصلگی اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا، عالی ہمتی کا مظاہرہ کیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ کردار اور وہ باب ہے جو آج تک ہیروں کی طرح اور ستاروں کی طرح درخشاں ہے، روشن ہے اور چمک رہا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر اپنی جان قربان کر دی. یہ جان قربان کرنا یہ دلیل اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ جو بندہ مومن کا وتیرہ ہے، جو اپنی زندگی کے بارے میں وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری عبادت، قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ شہادت، یہ قربانی، یہ جان کا نذرانہ، یہ علامت ہے اس وعدے کی جو خدا کے ساتھ کیا، اس خرید و فروخت کی جو خدا کے ساتھ کی تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ مومن راہ خدا میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بشارت ہے، اور یہ بشارت تورات میں ہے، انجیل میں ہے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اور اس واقعہ کربلا کے جو درس ہیں وہ بہت سے ہیں. اس میں صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، دین کے لیے قربانی بھی ہے، بے صبری کا کوئی جملہ زبان سے نہ نکالنا بھی ہے، دین خدا کی سربلندی اور تائید کے لیے اٹھنا بھی ہے، فسق و فجور کا خاتمہ بھی ہے، برائی کا خاتمہ بھی ہے. جہاں زبان سے ہو سکے وہاں زبان سے کیا جائے، جہاں ہاتھ اور طاقت سے ہو سکے وہاں پر برائی کا خاتمہ ہاتھ اور طاقت کے ساتھ کیا جائے. یہ ہے درس، یہ ہے درس کربلا، یہ ہے درس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جھانکیں. ہم برسوں سے یہ ایام مناتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے اس کردار، ان کی وہ اس عبادت، ان کے اس راتوں کے جاگنے، ان کے نیزے کے اوپر سر بلند ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرنے، صبر و استقامت دکھانے، اللہ کے اپنی جان اور اپنا مال خدا کے حوالے کر دینے اور برائی کے خاتمے کے لیے اٹھنے اور نیکی اور بھلائی اور خیر اور دیانت داری کی دعوت دینے کے دروس میں سے کوئی درس بھی ہماری زندگی میں شامل ہے؟ اگر نہیں ہے، اگر ہے تو فبہا مرحبا، لیکن اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی تو بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.